وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کتاب المظالم، یہ کتاب ہے ظلم کی وضاحت کے بارے میں، ظلم کے بارے میں۔ فی المظالم والغضب، غصہ اور ظلم کے بارے میں۔ وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، آپ اللہ کو غافل مت سمجھو اس عمل سے جو ظالم کرتے ہیں۔ انما یؤخرہم لیوم، یقیناً وہ انہیں مؤخر کر رہا ہے ایسے دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اس میں ان کی آنکھیں، مہطعین مقنعی رؤوسہم، دوڑ رہے ہوں گے سروں کو اٹھائے ہوئے، رافعی رؤوسہم، اس کا معنی اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے، المقنع والمقمح واحد، مقنع اور مقمح دونوں کا معنی ایک ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ مہطعین کا معنی مدیم النظر، اپنی نظر ان کی اوپر لگی ہوگی۔ وقال غیرہ مسرعین، دوسرے کہتے ہیں اس کا معنی تیز دوڑتے ہوں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نظر واپس نہیں لوٹے گی۔ وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل خالی ہو جائیں گے، یعنی جوفا لا عقول لہم، یعنی وہ پیٹ کی مانند ہو جائیں گے جس میں کوئی سمجھ اور کوئی عقل نہ ہوگی۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور ڈرائیے لوگوں کو اس دن سے جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پس ظالم لوگ کہیں گے کیا ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے قریب مدت تک، نُجِيبُ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، ہم تیری دعوت کو قبول کریں اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں۔ اَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ، کیا تم نے نہیں قسمیں کھائی تھی اس سے پہلے کہ تمہیں موت نہیں آئے گی، زوال نہیں آئے گا۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم رہے ان کی بستیوں میں جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے واضح کیا تمہارے لیے کیسے ہم نے ان کے ساتھ کیا، اور ہم نے بیان کی تمہارے لیے ان کی مثالیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور یقیناً انہوں نے مکر کیے اور اللہ کے ہاں ان کے مکر۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور بے شک تھے ان کے مکر کہ ہٹ جاتے اس سے پہاڑ، یا دوسرا معنی نہیں تھے ان کے مکر کہ اس سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، آپ نہ گمان کرو اللہ کو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا جو اس نے رسولوں سے کیا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ غالب ہے، انتقام والا ہے۔ اس پورے باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ آیتیں ذکر کی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ظالم آدمی جب ظلم کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اس کو فوری نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ مہلت دینے کے بعد اس کو پکڑتا ہے تو پھر لم یفلت ہو، پھر اللہ اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ دینا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ کسی کو اس کے اصل مرتبے اور مقام سے ہٹا کر دوسرے پر لے جانا، یہ ظلم ہے۔
اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جس طرح کہ لقمان نے کہا تھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ اس کے ساتھ شریک بنایا جائے اور اس کی نافرمانی کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ آپ کے ساتھ غیروں کو جوڑ دیا جائے کہ جی یہ جو کہے گا میں اس کی بات مانوں گا، میں تو اس کے فرقے پہ چلنے والا ہوں، اس کا مقلد ہوں، اس کے مذہب پہ ہوں۔ یہ اتباع کے اندر ظلم ہے۔ اور اسی طرح دین کے اندر نئی نئی بدعات داخل کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ پھر اسی طرح ظلم ماں باپ کے ساتھ ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہے، اپنے نفس کے ساتھ ہے، دوست احباب کے ساتھ ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ہر اللہ کی نافرمانی ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ آپ یہ مت سمجھو کہ اللہ غافل ہے ظالموں سے، اس کو سارا پتہ ہے، پھر اللہ پکڑتا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے۔ اللہ نے ایک دن رکھا ہے ان کو سزا دینے کے لیے، اس میں اس کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ اگر آج کوئی چوری کرے اللہ تعالیٰ ادھر ہی اس کو پتھر بنا دے، دوسرا بندہ زنا کرے وہ ادھر ہی پتھر بن جائے، تیسرا بندہ کسی کو قتل کرے وہ الٹا ہو کے سولی چڑھ جائے۔ اگر یہ کریں تو لوگ ڈر کے مارے اپنی خباثت کو ظاہر ہی نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع اس لیے دیا کہ جس کے اندر جو کچھ ہے وہ کھل کے ظاہر کرے، اپنا آپ کھل کے نکالے باہر، تاکہ پھر اللہ رب العالمین ایک دن ان کو پکڑے اور ان کو سخت سزا دے۔ یہ رب نے ایک نظام بنایا، وہ فوری طور پہ سزا نہیں دیتا، اس میں اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ کیوں؟ جب آنکھوں سے کوئی بندہ سزا دیکھ لیتا ہے تو وہ ایمان بالغیب نہیں رہتا، وہ مشاہدہ ہو گیا۔ اور کافر بھی ہو پرلے درجے کا، جب وہ دیکھ لے گا جہنم کو تو وہ اللہ سے کہے گا اللہ اخرنا الی اجل قریب، تھوڑا سا مہلت دے دے، نجیب دعوتک ونتبع الرسل، تیری دعوت کو قبول بھی کریں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ایمان بالغیب مطلوب ہے، کیونکہ جب آنکھوں سے دکھا دیا پھر تو ہر کوئی ڈر کے مارے مانے گا۔ تو چونکہ کافر آدمی اگر اللہ اس کو فوری سزا دے دے تو دوسرے کافروں کے لیے وہ مشاہدہ ہو جائے گا، جس سے وہ اپنی خباثتوں سے رک جائیں گے ڈر کے مارے۔ تو اللہ یوں نہیں چاہتا، زبردستی نہیں چاہتا، اللہ کھلا اختیار دینا چاہتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے۔ بہرحال ان آیات کی تفسیر تو ہم اپنے رات کے درس میں کر چکے ہیں کہ قیامت کے دن سر اٹھائے ہوئے تیز دوڑتے ہوئے جائیں گے اور خوف کے مارے ان کی آنکھیں اوپر کو لگی ہوں گی جو نیچے آئیں گی نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا آنکھیں تاڑے لگ جانا۔ ایک بندہ یوں دیکھتا ہے اور اسی کو دیکھی جاتا ہے، خوف کے مارے ان کی آنکھیں جھپکی نہیں جائیں گی، آنکھیں نیچے کریں گے ہی نہیں کہ آسمان پہ ہو کیا گیا، کیونکہ خوف کا یہ عالم ہوگا کہ زمین کے سارے پہاڑ ختم، ساری کھائیاں ہموار، سارے سمندر خشک، اور آسمان سے سارے ستارے چاند سورج ٹوٹ کے گر جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، اور آسمان جو ہے اس کی اوپر جو چڑھی ہوئی کھال ہے اس کو اتار دیا جائے گا۔ عجیب قسم کی خوف کی کیفیت ہوگی، تو یہ آنکھیں جھپک ہی نہیں سکیں گے۔ وافدتہم ہوا، اور ان کے دل خالی ہو جائیں گے۔ خالی ہونے کا معنی یہ ہے کہ سوچ و بچار اور فکریں ختم ہو جائیں گی، ایسے لگے گا جیسے، کیونکہ ساری سوچیں دماغ اور دل سے چلتی ہیں، تو دل ایسے ہوگا جیسے خالی ہے ہی کچھ نہیں دل کے اندر، نہ کوئی سوچ نہ کوئی فکر، چلاکیاں ساری بند۔ انسان سوچتا ہے نا ایسا وقت آئے گا میں ایسے کروں گا ایسے کروں گا، ساری سوچیں ختم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈراؤ لوگوں کو اس دن سے جو عذاب والا دن ہے۔ اس دن ظالم کہیں گے اللہ ہمیں تھوڑا سا موقع دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے دنیا میں قسمیں نہیں کھائی تھی مالکم من زوال، کہ تمہیں زوال نہیں آئے گا؟ زوال کے کئی معنی ہیں، ایک موت، تم تو کہتے تھے ہم نے مرنا ہی نہیں۔ دوسرا تم یہ کہتے تھے کہ اگر مر بھی گئے تو جس طرح اللہ نے اس دنیا میں ہمیں اچھا دے رکھا ہے، اولاد دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، یوں ہمیں وہاں بھی عزت دے گا، ہم پر زوال نہیں ہے۔ تم تو قسمیں کھاتے تھے کہ ہم پر زوال نہیں آئے گا۔ مالکم من زوال وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، اور تم ایسی جگہوں پر رہے، ایسی بستیوں میں رہے جن بستیوں نے اپنے پر ظلم کیے۔
یعنی تم خود بھی ایمان نہیں لائے اور کافروں کی بستیوں میں رہے، بے دین لوگوں کی بستیوں میں رہے، صحبت کا بڑا برا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح کہا، کافروں کے ملکوں کے اندر سکونت اختیار کرنے سے آپ نے ہمیں منع کیا، کافروں کے ملکوں میں رہائش اختیار کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ آپ نے فرمایا انا بریء من یسکن بین اظہر المشرکین، میں اس بندے سے بری ہوں جو مشرکوں کے درمیان جا کے سکونت اختیار کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں لا تراء ناراہما، ان سے اتنی دور رہو کہ ایک دوسرے کی آگ بھی نہ دیکھ سکو۔ خیر یہ مسئلہ 2-3 دفعہ میں واضح کر چکا ہوں کہ کافروں کے ملکوں میں جا کر سکونت اختیار کرنا، ایک ہے کسی کاروباری ضرورت کے لیے بندہ جاتا ہے پھر فوراً واپس آ جاتا ہے، اور ایک ہے کہ ایک بندہ کوئی خاص قسم کی تعلیم لینے کے لیے جاتا ہے لے کر واپس آ جاتا ہے، اور ایک ہے ویسے نوکری کے لیے ادھر چلے جانا، ویسے ہی ادھر کی نیشنلٹی لینے کے لیے ادھر چلے جانا۔ ایسے لوگ اپنا ایمان اور اپنی غیرت سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ تم ایسی بستیوں کے اندر رہے جن بستی والوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، اور تم نے پتہ بھی تھا کہ ہم نے ایسے ظالموں کے ساتھ اس سے پہلے کیا کیا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہیں پہلی قوموں کی مثالیں بھی بیان کی کہ ہم نے کیسے کیسے ان پر عذاب بھیجے، پھر بھی تم ظالموں کی بستیوں میں ٹھہرے رہے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور انہوں نے مکر کیے اور اللہ کے ہاں ان کے مکر۔ اس آیت کے 2 مطلب ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کے مکر ایسے نہیں تھے کہ اس سے پہاڑ اپنی جگہ پہ ہل جاتے، اللہ کے ہاں ان کے مکر ایسے نہیں تھے کہ اس سے پہاڑ اپنی جگہ پہ، ہاں دنیا کی نظروں میں ان کے مکر بہت بڑے تھے، ان کی تدبیریں، ان کی ایجادات، ان کی ٹیکنالوجی دنیا کو تو حیران کرتی تھی، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ آج دنیا جتنی بھی ٹیکنالوجی بنا لے، رب کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی مخلوق کرونا، اس نے پوری دنیا کے نظام کو معطل کر کے رکھ دیا، رب کے ہاں یہ کچھ نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے اگرچہ ان کے مکر تھے کہ اس سے پہاڑ اپنی جگہ پہ ہل جاتے، اتنے اتنے بڑے مکر کیے انہوں نے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا۔ پہلے والا معنی ہماری قرات کے مطابق درست ہے، دوسرا معنی قرآن مجید کی لتزول کی جگہ پر ہے لتزول، لتزول لام پر زبر ہے، یہ بھی ایک قرات ہے، اس اعتبار سے یہ معنی بھی ٹھیک ہے۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، آپ یہ مت سمجھو کہ اللہ نے جو اپنے رسولوں سے وعدہ کیا اللہ اس کی خلاف ورزی کر دے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا میں تمہاری مدد کروں گا، کافروں پر عذاب بھیجوں گا، یہ مت سمجھنا کہ اللہ ایسے نہیں کرے گا، وہ کرے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بس بات یہ ہے کہ وہ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے، اس نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہے، اس وقت پہ وہ سب کچھ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔